الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کے موضوع پر مناسبت ماہ مبارک رمضان سے جن کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، جس میں قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہم السلام کے تناظر میں جن کے موضوع کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ ہم جس روایت کا مطالعہ کر رہے تھے وہ روایت ابو خالد کابلی کی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے، جن کے موضوعات کے شرح ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ الکافی میں شرح اصول کافی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین جن کے حوالے سے تحلیل پیش کی ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی اسے آغاز میں ذکر کیا جائے گا۔ اس ضمن میں کہ جنوں کے احوال آپ نے ملاحظہ کیے کہ ان میں ازدواج ہے، ان کی اولاد ہے۔ شر جن کو شیطان کہا جاتا ہے، شیطان یعنی جن شر، اور اسی طریقے سے صالح جن بھی ہیں، اخوانکم من الجن کہ برادری کا ایک تعلق ہے۔ عفرا ایک جنی تھی کہ جسے عفرا جس کا نام تھا، اس کا تذکرہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا، روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا۔ آج ہم جس موضوع کی طرف پہنچ رہے ہیں اور یہ ہمارے اختتامی موضوعات ہیں، ان میں سے یہ موضوع ہے کہ آیا جن انسانوں کو تنگ کر سکتے ہیں، یعنی شر جو جن کا ہے وہ کس طریقے سے انسانوں تک پہنچتا ہے یا انسانوں کو تنگ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک روایت آپ کے سامنے وسائل الشیعہ سے ذکر کی جا رہی تھی کہ شیخ الرعاملی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 17 صفحہ 151 میں نقل کرتے ہیں کہ ابی صباح نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سمعتہ یقول خدم ابو خالد الکابلی علی ابن الحسین علیہ السلام دہرا من عمرہ۔ ابو خالد کابلی بڑی عظیم ایک شخصیت گزری ہیں اور کئی واقعات ہیں ان کے۔ امام سجاد علیہ السلام کے خادم رہے ہیں ایک طویل عمر۔ ثم انہ اراد ان ینصرف الی اہلہ فاتی علی بن الحسین کہ یہ ہمارے گزشتہ روایات میں اختتام کا حصہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنی والدہ سے جو اشتیاق تھا، شدت اشتیاق، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یا خالد یقدم غدا رجل من اہل الشام لہ قدر ومال کثیر واصاب بنتا لہ عارض من اہل الارض، کہ ایک شخص آئے گا جو اہل شام میں سے ہے، مال و دولت والا ہے، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے، یعنی دنیاوی قدر و منزلت۔ اس کی ایک بیٹی ہے جس کو اہل زمین میں سے کسی نے کوئی مرض لاحق کیا ہے، یعنی ایک مصیب ہے وہ جسے لاحق مرض ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَطْلُبُوا مُعَالِجًا، وہ کسی علاج کرنے والے معالج کو ڈھونڈ رہے ہیں، يُعَالِجُهَا جو اس بیٹی کا یا اس بچی کا علاج کرے۔ فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَ قُدُومَهُ، اگر آپ اس کے آنے کی خبر سنیں تو فَأْتِهِ، تو تم اس کے پاس جاؤ، وَقُلْ لَهُ، اور کہو أَنَا أُعَالِجُهَا لَكَ عَلَىٰ انی اشترط علیک، کہ میں ایک شرط کے اوپر آپ سے یہ علاج کروں گا۔ کہ وہ شرط کیا ہے؟ اعالج علی دیتها 10,000 درہم، کہ میں 10,000 درہم وہ میں آپ مجھے اس کے دے دیں بعنوان دیت۔ فلا تطمئن الیہم فسیعطونک ما تطلبہ منہم، کہتے تم ان سے مطمئن نہ ہونا، وہ دینے والے نہیں ہیں، پیسے ان سے آرام سے نہیں نکلیں گے۔ فلما اصبح وقدم الرجل ومن معه، کہ وہ شخص آیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، سامان وغیرہ اور خادمین دیگر تھے۔ وكان رجلا من عظماء اہل الشام فی المال والمقدرہ، اہل شام اور میں سے ایسا تھا جس کے پاس مال و دولت تھا، امیر کبیر افراد میں سے تھا۔ تو ابو خالد نے کہا کہ اس نے جب صدا بلند کی کون ہے جو کوئی شخص ہے کہ جو میری اس بیٹی کا علاج کر دے، تو ابو خالد نے کہا کہ انا اعالجها علی 10,000، 10,000 کے اوپر میں اس کا علاج کروں گا۔
فَإِنْ أَنْتُمْ وَفَيْتُمْ وَفَيْتُ لَكُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، اگر تم نے 10,000 درہم دے دیے تو ایسا علاج کروں گا کہ یہ والی مصیبت اس کے اوپر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ فَشَرَطُوا أَن يُعْطُوهُ 10,000 درہم، قبول کیا، شرط باندھ لی انہوں نے۔ ثم اقبل الى علی بن الحسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو خالد اور سارا، فاخبرہ بالخبر، تمام بات بتائی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لأعلم انہ سیغدرون بک، کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں گے، ولا یفون لک، اور یہ وفا نہیں کرنے والے، دینے والے نہیں ہیں، پیسے نہیں دیں گے۔ فانطلق، تم جاؤ یا ابا خالد، فخذ باذن الجاریۃ الیسریٰ، یمین یسار یعنی بایاں کان اس بچی کا پکڑو، ثم قل، اور کہو یا خبیث، یقول لک علی بن الحسین اخرج من هذه الجاریہ، کہ اس بچی کے اس کے کان میں جا کے کوئی خبیث، علی بن الحسین تمہیں کہتے ہیں کہ اس بچی سے نکل جاؤ، ولا تعود، اور دوبارہ لوٹ کے نہ آنا۔ ففعل ابو خالد ما امرہ، ابو خالد نے وہی کیا جیسے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا، وخرج منہا، اور اس سے وہ شے نکل گئی۔ فافاقت الجاریۃ، وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ وطلب ابو خالد الذی اشترط لہ، وہ جو شرط باندھی تھی ابو خالد نے کہا کہ کہیں وہ پیسے، فلم یعطوہ، تو درہم نہیں دیے، ادھر وہ اکڑ گئے۔ عموماً ایسے ہی مالدار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، کام نکلوا کے نہیں دیتے، جیسے بدماشی کا سلسلہ چلتا ہی ہر جگہ۔ فرجع ابو خالد مغتماً کئیباً، بڑے غمگین حالت میں، حزین غمگین، امام علیہ السلام کے وہاں سے لوٹے آئے۔ فقال له علی بن الحسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ما لی اراک کئیباً یا ابا خالد، کیوں محزون بیٹھے ہوئے ہو، کیا ہوا؟ الم اقل لک انہم یغدرون بک، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ دھوکہ دیں گے تمہیں، یہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے، پیسے دینے والے نہیں ہیں۔ دعہم، ان کو تم چھوڑ دو، فإنہم سیعودون الیک فإذا لقوک، کہ یہ دوبارہ تمہاری طرف لوٹ کے آئیں گے، کہ وہ جب تمہیں دوبارہ ڈھونڈیں گے اور تم سے ملاقات کریں گے۔ فقل، اور تم پھر یہ کہنا، لست اعالجها حتی تضع المال علی یدی علی بن الحسین، کہ میں اس وقت تک علاج نہیں کروں گا جب تک امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں پہ یہ مال تم رکھ نہ دو، یہ مال ان کے ہاتھوں میں جا کے رکھو۔ فعادوا الی ابی خالد، وہ لوٹ کے آئے دوبارہ معالج کے لیے، پھر وہ یعنی آ گیا، شاید اس کے اوپر دوبارہ آ گئی۔ یلتمسون مداومتہا، اور انہوں نے گزارش کی کہ اپنے علاج کو جاری رکھیں، مہربانی فرمائیں، ہماری وہ بچی کا برا حال ہو گیا۔ فقال لهم، تو ابو خالد نے انہیں کہا، انی لا اعالجها حتی تضع المال علی یدی علی بن الحسین علیہ السلام، کہ امام سجاد علیہ السلام کو یہ پیسے دے آؤ تو میں علاج آگے کرتا ہوں۔ فإنہ لی ولکم ثقۃ، میرے لیے بھی وہ قابل اعتماد ہیں، تمہارے لیے بھی، پیسے تم ان کے ہاتھ میں رکھاؤ، اب اپنے ہاتھوں میں تمہارے ہوں گے تو میں علاج نہیں کروں گا۔ فوضع المال علی یدی علی بن الحسین، انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں پیسے رکھ دیے۔ فرجع الی الجاریہ، اور لوٹ کے آئے اس بچی کے پاس۔ فاخذ باذنها الیسریٰ، پکڑا انہوں نے سیدھا کان بچی کا۔ فقال یا خبیث، یقول لک علی بن الحسین اخرج من هذه الجاریہ، کہ خبیث علی بن الحسین، امام سجاد علیہ السلام تجھ سے کہتے ہیں کہ اس بچی سے نکل جا، ولا تعرض لها، اور دوبارہ اسے نہیں چھیڑنا، دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا، الا بسبیل خیر، مگر یہ کہ کوئی صحیح راستے سے، خیر کے راستے سے۔ فإنك إن عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، کہ اگر اب تم لوٹ کے آئے تو میں تمہیں اس اللہ کی آگ سے جلا کے راکھ کروں گا کہ جو دلوں کو جلا دیتی ہے، صحیح، افئدہ جو انسانی نفوس تک پہنچ جاتی ہے، جلا دیتی ہے۔ فخرج منها ولم يعد إليها، تو وہ پھر اس بچی سے نکلا اور پھر لوٹ کے نہیں آیا۔ ودفع المال الى ابی خالد، امام علیہ السلام نے وہ مال ابو خالد کو پہنچا دیا۔ فخرج الى بلادہ، اور پھر وہ اپنے واپس وطن پہنچ گئے، ان کے پاس سرمایہ سفر نہیں تھا شاید۔
امام سجاد علیہ السلام نے سرمایہ سفر ان کو اس طریقے سے مہیا کر کے دیا۔ یہ ایک آپ کے پاس روایت تھی کہ جو آپ نے ملاحظہ کری۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور تبصرہ انشاءاللہ تعالی تحلیل انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے۔ بحر الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 60 صفحہ 125 میں حدیث نمبر 115 روایت نقل کی ہے، اور یہ ہے کتاب حیات الحیوان سے۔ بحقی کی کتاب دلائل النبوہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مکتب تشیع کی کتب میں وارد نہیں ہے۔ صحیح ہے، اہل سنت کتب سے، البتہ ہمارے ہاں علماء میں یہ رائج ہے، علماء میں یہ معروف ہے یہ روایت۔ سماک بن خرشہ سے ہے، شکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، انی نمت فی فراشی، اپنے بستر پہ جب میں سوتا ہوں، فسمعت سریرا کسریر الرحا، تو چکی پیسنے کی اونچی اونچی آوازیں آتی ہیں، ہوتی ہیں نا، اس چھیٹی سی بجتی ہے کانوں میں تو انسان اس کی گونج سے جاگ جاتا ہے۔ وَدَوِيًّا كَدَوِيِّ النَّحْلِ، اور بن بنانے کی آوازیں آتی ہیں مکھیوں کی، مکھیوں کی نہیں ہوتی، بن بناہٹ کی آواز بڑی سخت ترین آتی ہے۔ وَلَمَعَانًا كَلَمْعِ الْبَرْقِ، اور اچانک بجلی سی ایک شے چمکتی ہے۔ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، جب میں اپنا سر اٹھاتا ہوں، فَإِذَا أَنَا بِظِلٍّ أَسْوَدٍ، تو ایک کالے سیاہ رنگ میں اپنے آپ کو پاتا ہوں، يَعْلُو وَيَطُول، لمبے سے لمبا اور چھاتے سے چھاتا چلا جاتا ہے، بِصِحْنِ داری، اور پورے میرے صحن کو، گھر کے صحن کو گھیر لیتا ہے۔ فَمَسِسْتُ جِلْدَهُ، میں نے اس کی جلد کا احساس کیا، مس کیا ہے۔ فَإِذَا هُوَ كَجِلْدِ قُنْفُذِ، ایک قنفذ جانور ہے، اس کی جلد کی مانند ہے۔ فَرَمَا فِي وَجْهِ مثل شرار النار، آگ کے جو شرارے ہوتے ہیں اس کی مانند کوئی چیز وہ پھر میرے اوپر پھینکتی ہے۔ فقال اعمر دارک یا ابا دجانہ، کہ تم اپنے گھر جاؤ اور اسی جگہ پہ رہو، یا ابو دجانہ۔ ثم طلب دواتا وقرطاسا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ایک کاغذ اور دوا، یہ قلم، دوات ہوتی ہے، قلم دوات جسے ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی کلمہ دوات ہی استعمال ہوتا ہے، قلم دوات اور کاغذ طلب کیا۔ وَأَمَرَ عَلِيًّا، اور امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا، أَن يَكْتُب، کہ وہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ مکتوب ہے۔ ابھی بھی علماء ہمارے معروف وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اس حرز کو لکھیں، اسے حرز کے نام سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حرز لکھیں جس کے بارے میں ہو کہ کوئی اس طرح کی مصیبت میں دوچار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من رسول رب العالمین، یہ عالمین کے رب کے رسول کی جانب سے نوشتہ ہے۔ الی من طرق الدار من العمار والزوار الی طارق یطرق بخیر، کہ رات کے ٹائم آنے والے افراد، طارق کہتے ہیں رات کے ٹائم کھٹکھٹانا، کسی کی طرف کوئی فرد آئے تو وہ جب کھٹکھٹاتا ہے۔ من العمار، جو لوگ رہتے ہیں، عمار عمران، یہ کلمہ ہمارے ہاں تو عمران معروف ہے، کلمہ عمران ہے، عمران تعمیرات کو اور جہاں آبادی آباد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ اردو میں جب لفظ ڈھلا تو عمران کے نام سے معروف ہو گیا، عمرانیات کلمہ ہے، افراد کا نام بھی عمران ہوتا ہے۔ تو عمار یعنی آبادی والا، جہاں پہ لوگ رہائش پذیر افراد ہیں، وہ والے ان علاقوں میں رات کے ٹائم جو آ کے گھروں میں ایسا سے کھٹکھٹاتا ہے، یا زوار جو آ کے ٹھہرے ہوتے ہیں سفروں کے درمیان، انہوں نے مسافر خانے بنائے ہوتے تھے، یا سفروں کے درمیان جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ مسافر ٹھہر جاتے ہیں، اگرچہ بیابان ہے لیکن ان کی جگہ نمایاں ہوتی ہیں۔ الا طارقا یطرق بخیر، ہاں اگر کوئی خیر کے اعتبار سے ہے تو الگ چیز ہے، یہ وہ مکتوب میں لکھ رہے ہیں کہ الا طارقا یطرق بخیر، اگر خیر کے ساتھ کوئی اس طرح سے آتا ہے، جیسے صالح جن ہیں، جنیاں ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ آتا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے ہے۔ یعنی یہ نوشتہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں، اس سے خارج وہ جن اور جنیاں ہیں کہ جو خیر کے امر کے لیے آتے ہیں، وہ استثناء ہے، بقیہ سب اس میں شامل ہیں۔ اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق سعۃ، تمہارے لیے اور ہمارے لیے وسعت حق کے اندر، حق میں اللہ تعالیٰ نے وسعت قرار دی ہے۔ فإن یکن،
عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما، اگر کوئی ایسا ہے فرد جو انتہائی عاشق ہے، مولعن یعنی انتہائی راغب، ڈوب جانے والا ایک شے میں، صحیح، غرق، ایک شے میں غرق انسان، اگر کوئی عشق اور محبت میں غرق ہے یا فسق و فجور کے اندر وہ ہلاکتوں میں پڑ چکا ہے، فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، تو یہ اللہ کی کتاب ہمارے اور تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ گفتگو کرنے والی ہے۔ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، سورہ جاثیہ آیت نمبر 29، کہ ہم تمہارے درمیان جو کچھ تم عمل انجام دیتے ہو اس کی نسخہ برداری کر لیتے ہیں، جو کچھ بھی تم عمل انجام دے رہے ہو وہ کیا ہو رہا ہے، نسخہ اس کا بنتا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، جو مکر و فریب غدر، یہ سورہ یونس آیت نمبر 21 ہے، جو مکر و فریب غدر تم چلتے ہو ہمارے رسول یعنی فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ سابقہ جو ہمارا ماہ رمضان المبارک میں گزشتہ رمضان المبارک میں فرشتے موضوع تھا، قرآن کریم کی نگاہ میں فرشتے، تو اس میں آپ نے اسے تفصیل سے پڑھا کہ فرشتے، لکھنے والے فرشتے کون سے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے، حتیٰ کہ جنات یا اس طرح سے دیگر شر یا دیگر حوادث، دنیاوی حوادث جب آتے ہیں تو انسان کی کاملاً حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ انسان کی حفاظت نہیں ہے، ہاں یہ جنات اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو، وإلا نہیں ہو سکتا۔ اذن الہی اور امر الہی میں فرق ہے، مشیت الہی میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کو امر و نہیں جو کرتا اس میں فرق ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہمارا بن جاتا ہے۔ لہٰذا فرشتے حفاظت کرنے والے ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام فرشتوں کا انسانوں کے گرد بنایا ہوا ہے اسی کی وجہ سے انسان اس دنیا میں جی پاتا ہے، وإلا اتنی ہلاک کنندہ چیزیں ہیں کہ انسان کے بس سے باہر ہیں، اتنی ہلاک کنندہ۔ مثلا سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریں، لَهُ الْمُعَقِّبَات کی حفاظت کرنے والے فرشتے اس کے لیے، انسان کے لیے ہیں، جو آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر کے مطابق، جو اللہ کا امر ہے، اور اس وقت وہ ساکت ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا امر ہو، جب اللہ تعالیٰ کا امر ہو کہ اس کو مصیبت چھو جانی چاہیے وہ مصیبت چھو جاتی ہے، وإلا ان کو کبھی بھی مصیبت، انسان کو یہ فرشتے آ کے انسان کے لیے اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ انہی میں سے یہ ہے روایت کے آیت کریمہ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، جو مکاریاں تم چلتے ہو وہ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اترکوا صاحب کتاب ھذا، اس صاحب کتاب، یہ نوشتہ جس کے پاس ہے، اس کو تم تر کر دو، وانطلقوا الی عبادۃ الاصنام، اور چلے جاؤ تم اپنے انہی بتوں کے پاس کے بتوں کی عبادت کرنے والے تمہارے جو سرداران ہیں یا تمہاری قوم جو بتوں کی عبادت کرنے والی ہے، چلے، کیونکہ مشرک شیاطین ہی تنگ کرتے ہیں، مومن تو کبھی نہیں کرتا۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکات انجام دیتے ہیں، گھروں میں آ کے عجیب سا ایک ماحول بنا دینا، سیاہ رنگ اچانک سے کر دینا، انسان کے تخیلات کے اوپر حملہ کرنا، یہ کافر شیاطین جن ہی کر سکتے ہیں، مومن جن ان چیزوں کو انجام نہیں دیتے۔ لہذا وانطلقوا الی عبادۃ الاصنام وَإِلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یا اس کے پاس چلے جاؤ جو یہ گمان باطل کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے وجہ کے، لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم ہے سارا، حکومت اور حکم اسی کا، زمین آسمان ہر جگہ اللہ کا ہی چل سکتا، کوئی اس کی سلطنت سے باہر نہیں ہے، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو لکھوا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 88۔ پھر ہے کہ حامیم لا یبصرون، حامیم قرآنی آیت ہے، وہ نہیں دیکھ سکیں گے یا دیکھ سکتے ہیں۔ حامیم عین سین قاف، یہ بھی قرآن کریم کی آیات ہیں،
کہ سورہ شورى آیت نمبر 1 اور 2، تفرق اعداء اللہ، اللہ کے دشمن جو ہے وہ منتشر ہو گئے، وبلغت حجت اللہ، اور اللہ کی حجت پہنچ گئی، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ٹکڑا پہلے بھی روایات میں آیا ہے کہ یہ بالخصوص ان امور کے لیے علاج ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی قوت اور حالت اور قوت طاقت نہیں ہے سوائے اللہ جو کہ علی عظیم ہے اس کی مدد کے ساتھ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تم لوگوں کا ان قریب تم لوگوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع علیم ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشتہ لکھوا دیا۔ یہ وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے کہاں پہ اختتام ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ خود لکھیں، وہ باوضو ہو کے سفید کاغذ کے اوپر اسے لکھیں اور پھر آگے جو کلمات ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک کتب میں وارد ہونے والا ایک طریق ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اگرچہ روایت ہمارے پاس صحیح سند نہیں ہے، لیکن ان موضوعات کے اوپر تجربہ کرنے کے اعتبار سے کوئی مذائقہ بھی ان چیزوں میں نہیں پایا جاتا، بالخصوص کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ قال ابو دجانہ پہ بیان کرتے ہیں، وہی سماک بن خراشہ، وہ ذکر کرتے ہیں فَأَخَذْتُ الْكِتاب، یہ کاغذ لے لیا، نوشتہ لے لیا، وَأَدْرَجْتُهُ وَحَمَلْتُهُ إِلَى دَارِ، پھر میں نے اس کو دیکھا لیا اور اپنے گھر اس کو لے گیا، وَجَعَلْتُهُ تَحْتَ رَأْسِي، اور اپنے سر کے نیچے اسے رکھ دیا، فَبِتُّ لَيْلَتِي، رات آئی، گزاری میں نے رات پھر، فَمَنْتَبَهْتُ إِلَّا مِنْ صُرَاخِ صَارِخٍ، تو میں اچانک جاگا تو ایک زوردار چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں کیا تھیں؟ یقول، اور وہ چیخنے والا کہہ رہا تھا، یا ابا دجانہ، اے ابو دجانہ، احرقتنا بہذه الکلمات، ان کلمات کے ذریعے سے تو نے تو ہمیں جلا کے رکھ دیا ہے، فبحق صاحبک، تیرے صاحب کے حق کی قسم، الا ما رفعت عنا هذا الکتاب، کہ ہم صرف تیرے صاحب کی وجہ سے جا رہے ہیں، وَإِلَّا کبھی بھی یہ کتاب جو ہم فلا عود لنا فی دارک، کہ جو تو یہ کتاب لایا ہے اور ہماری طرف تو نے یہ کتاب بڑھائی ہے، یعنی یہ نوشتہ، یہ کاغذ، یہ جو لکھی ہوئی دعا تھی، یہ جو تو نے اپنے سرانے کے پاس رکھی ہے اور اس سے ہمیں دور کرنا تو نے چاہا ہے، تو اب ہم تیرے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے، ولا فی جوارک، تیرے پڑوس میں بھی نہیں آئیں گے، ولا فی موضع یکون فیہ ھذا الکتاب، اور جس جگہ پہ یہ نوشتہ ہو وہاں پہ بھی ہم قدم نہیں رکھیں گے۔ قال ابو دجانہ نے کہا، لا ارفعہ حتی استأذن رسول اللہ، کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے میں اس کاغذ کو نہیں اٹھاؤں گا، صحیح ہے، اس کاغذ کو نہیں اٹھاؤں گا۔ قال ابو دجانہ، پھر ابو دجانہ کہا، وَلَقَدْ طَالَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةِ، کئی راتیں طولانی گزر گئیں، مما سمعت من انین الجن وصراخهم وبکائهم، تو میں یہی بس سنتا رہا ان راتوں کو، چیخنے کی ان کی آواز، رونے کی آواز، گڑ گڑانے کی آواز، حتی اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صحیح، یعنی وہ رات جو ہے، کئی راتیں نہیں، طالت علیہ لیلتی، وہ رات جو تھی پوری رات طولانی تھی، اور پوری رات میں نے ان کی جنوں کی چیخنے، چلانے، رونے اور گریہ کرنے کی آوازیں سنی، حتی اصبحت، جب صبح ہی، فغدوت فصلیت الصبح، میں نے نماز پڑھی، مع رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی، فاخبرته بما سمعت من الجن لیلتی، رات کو جو جن سے میں نے سنا تھا یہ چیخ چلانا اور یہ باتیں کہ تو نے اگر یہ کتاب ہٹا لے ہمارے پاس سے تو مہربانی تیری ہوگی کہ ہم تجھ کو تیرے صاحب کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، الا ما رفعت عنا هذا الکتاب، ادھر ما جو ہے نافیہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، ما نافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر ترجمہ یہ ہوگا کہ مگر یہ کہ تم نے یہ کتاب ہم سے نہیں ہٹائی، یہ نوشتہ، یہ کاغذ تم نے نہیں ہٹایا، ما نافیہ لے، اگر ہم ادھر ما موصولہ لے لیں تو زیادہ مناسب ترجمہ بن جاتا ہے،
ما موصولہ کا اس طرح ترجمہ بنے گا کہ تیرے صاحب کی حق کے واسطے سے، تیرے صاحب کے حق کے توسط سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تو اس کاغذ کو ہمارے پاس سے ہٹا لے، رفعتہ یعنی یہ جو کتاب ہے اگر تو اس کو ہمارے پاس سے ہٹا لے تو پھر ہم لوٹ کے نہیں آئیں گے. یعنی میں موصولہ نہ ہو یا اس معنی کو ادا کرے، شرطیہ معنی کے ساتھ لے لیں کہ ہم اگر آپ اس کاغذ کو ہٹا دیں تو ہم دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، نہ تمہارے پاس، نہ پڑوس میں تمہارے، اور نہ اس جگہ جہاں پہ یہ کاغذ موجود ہے، ہم تینوں جگہوں پر نہیں آئیں گے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ابو دجانہ نے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیتے میں اس کاغذ کو نہیں اٹھاؤں گا، یہ کاغذ اسی طرح پڑا رہے گا. تو صبح سویرے انہوں نے بتایا ساری بات جو انہوں نے رات کو سنی تھی، اور پھر جو جواب دیا کہ میں اس کاغذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے بغیر نہیں ہٹاؤں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا ابا دجانہ ارفع عن القوم، اس قوم سے تم اٹھا لو، فوالذی بعثنی بالحق نبیا، کہ جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، انہم لیجدون الم العذاب الی یوم القیامہ، روز قیامت تک یہ عذاب کی اس درد و تکلیف کو جھیلتے رہیں گے. یہ ہمارے پاس کتاب تھی، اور پھر ذکر کیا ہے کہ یہ وابلی نے کتاب الابانہ میں اور قرطبی نے یہ کتاب التذکرہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے. ایک اور ہم واقعہ اس میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. غول کے نام سے روایات میں کثیر ہمارے پاس ایک مواد وارد ہوا ہے. ایک روایت ہے کہ اس روایت کو کتب اصول میں سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے کتب اصول میں، اس کا تذکرہ یہ اس طرح سے ہے کہ اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام، وہ ائمہ علیہ السلام سے جب کوئی نوشتہ لکھتے، کوئی کتاب لکھتے اور وہ پھر نشر ہوتی تو اس کا نام اصل ہوتا تھا. شیخ محمد بن یعقوب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک 400 اصل معروف تھیں، 400 کتابیں جو ائمہ علیہ السلام سے لکھی گئی ہیں وہ معروف کتابیں تھیں. انہی میں سے ایک ہے زید ذرات کی کتاب. زید ذرات اپنی اس کتاب میں نقل کرتے ہیں، یعنی یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور کی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی اور اس کو علماء نے اپنے اس میں ڈھالا. اور میں آپ کی خدمت میں بہار الانوار سے وہ حصہ پڑھ رہا ہوں. بہار کی اگرچہ بہار بہت متاخر بعد کی کتاب ہے، آج سے 400 سال پہلے کی کتاب ہے. وہ زید ذرات کی کتاب تقریباً 1100 سال پہلے کی کتاب ہے. بہرحال وہ نقل ہوتے ہوئے کتب میں پہنچ گئی. اس کی پھر بحث ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کی سند ہم تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن زید ذرات کی کتاب کو بہت سارے علماء قبول کرتے ہیں. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں بھی ان کی روایات کو نقل کیا ہے. علامہ مجلسی کی بہار کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تصحیح کر کے وہ جو پروف ریڈنگ کی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اشتباہات ناسخوں سے اور نساخ سے ہو جاتے ہیں نسخہ برداری کرتے ہوئے، ان سب کو انہوں نے اصلاح کر کے بہار میں لکھا ہے، اس لیے بہار کا حوالہ معتبر ہو جاتا ہے. نمبر 2، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے مکتبے اور لائبریریز ان کے دور تک موجود تھیں. ان کے دور کے بعد وہ کتابیں اکثر بیشتر غائب ہو گئیں، اس لیے اصلی نسخے علامہ مجلسی سے پہلے سید ابن طاؤس اور سید ابن طاؤس کے بعد ایک بڑی حد تک علامہ مجلسی کی دسترس میں تھے. علامہ مجلسی کے بعد نہیں ہے وہ دسترس میں، اس لیے علامہ مجلسی نے وہ جو نسخوں سے لکھا ہے، اور آج کی مثلا آج کی کتاب الکافی، اس سے آپ ایک روایت لے کے آئیں اور بہار سے آپ روایت لے کے آئیں وہی روایت الکافی کے حوالے کے ساتھ، تو بہار والی زیادہ معتبر ہوگی. کیوں معتبر ہوگی؟ کیونکہ علامہ مجلسی نے جس جگہ سے اسے اتارا ہے وہ بہتر اور قدیمی نسخے ان کے پاس تھے، وہ قدیمی نسخے پھر ہم تک نہیں پہنچے. اور یہ جو رائج نسخہ الکافی کا ہے یہ اس طریقے کا اعتبار نہیں رکھتا. تو یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک سندی اعتبار سے ہمارے پاس حیثیت سامنے اجاگر ہو جائے. زید ذرات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ان تحلیلوں کو ہم بعد میں ملاحظہ کریں گے.
بیان کرتے ہیں زید ذرات، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، فقلت الجن یخطفون الانسان، جن جو ہے وہ انسان کو یعنی اغوا کر لیتا ہے۔ پہلے ہم اس حصے کو پڑھ لیں، اگلی روایت اسی کتاب کی پھر پڑھیں گے تیزی کے ساتھ۔ فقال ما لهم الى ذلك سبیل لمن يكلم بهذه الكلمات، یعنی کیا کہا اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ جن انسانوں کو اغوا کر اچک لیتا ہے، اختطاف کہتے ہیں، یہ اختطاف یعنی اچک لینا، یخطفون یا خطفن یعنی اغوا کر لینا، اچک لینا، غائب کر دینا، اٹھا کے لے جانا۔ واقعات سنے ہوں گے آپ نے، سندیں ان کی ابھی معتبر نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہیں کہ اکثر ابھی ہم جو اس طرح کے واقعات پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے دونوں واقعات گزشتہ سنے، دونوں کی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے روایتیں، لیکن علماء اس متن سے استفادہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی خصوصاً علوم غرائب جو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ میدان علوم غرائب کہا جاتا ہے، ہمیں معاشرے میں یہ بہت قلیل ہے جن نے کسی کو اغوا کر لیا، بہت قلیل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یا اسی طریقے سے جن کسی کے اندر سوار ہو گیا، جیسے بچی کا واقعہ پڑا، بہت قلیل ہے، زیادہ تر نفسیاتی مریض ہیں اس دنیا میں، زیادہ تر نفسیاتی ہیں، بالخصوص ہمارے علاقوں میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو جادو پایا جاتا ہے وہ افریقہ میں ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جادو۔ دوسرے نمبر پہ جگہ آ جاتی ہے عرب دنیا میں، بڑے یعنی پست ترین اور فاسد ترین کاہن اور جادوگر موجود ہیں۔ تیسری جگہ غرائب کی آ جاتی ہے ہند کی جگہ۔ آپ ہند پاکستان ایک کر لیں، ماضی میں چونکہ یہ سرزمین 7-8 ممالک ایک ملک شمار ہوتے تھے، برما ہے، سری لنکا ہے، نیپال، بھوٹان، مالدیپ اور انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہ ایک ممالک شمار ہوتے تھے۔ پھر چوتھے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں دیگر اقوام میں ہیں، جن میں ایران میں بھی ایک حد تک ہے، لیکن ایران چونکہ عرب زمین کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری طرف ہند اور عرب کے درمیان ہے، اس لیے اس کے اندر ساری تاثیر انہی دو ممالک سے آئی ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی تاثیر ہے وہ ان دو ممالک کی ہے، ان کے اندر اقوام میں پائی جاتی تھی یہ چیزیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کہنے والے کہتے ہیں، اس کے اندر کتنے حقائق موجود ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ ہم علوم غرائب ادھر نہیں پڑھ رہے، علوم غرائب کی یہ بنیادی طور پہ بحثیں آ جاتی ہیں، لہٰذا ہم پہلے یہ ثابت کر دیں کہ یہ سندی طور پہ ضعیف ہیں۔ اس لیے اگر کوئی امام علیہ السلام کی نسبت بڑے ٹھوس انداز میں دیتا ہے اور ان کی روایت ہے اور ادھر سے آیا ہے تو یہ ٹھوس انداز نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ روایات آئی ہوتی ہیں اور اس سے بعض علماء اہل فن استفادہ کریں، اس باب سے ہم اسے بیان کر لیتے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے دروس میں اس موضوع کو سب سے اختتام کے اوپر رکھا ہے، سب سے اختتام پہ، کیونکہ اس کی روایتیں موجود ہیں لیکن اکا دکا روایتیں، جیسا بھی آپ نے دیکھا، وہ اخرج من هذه الجاریہ یا خبیث، یہ جو کلمات ہیں یہ ایک ہی روایت میں آئی ہیں، بقیہ کسی جگہ پہ اور کوئی واقعہ کتابوں میں ہماری موجود، احادیث کی کتب میں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو دجانہ کا واقعہ اہل سنت کتب میں آیا ہے، شیعہ کتب میں آیا نہیں ہے، لیکن ہمارے معروف علماء جو مجتہدین ہیں اور ان مجتہدین میں بھی جو عرفاء ہیں، وہ ان مسائل میں سب سے پہلے ابو دجانہ کا یہ نسخہ حفظ دے دیتے ہیں، کیونکہ روایت بہار میں انہوں نے ذکر کر دیا، بہار میں علامہ مجلسی جسے معتبر سمجھتے تھے وہ روایتیں انہوں نے اس میں جمع کی۔ زید ذرات کا بھی یہ واقعہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یخطفون الانسان، جن کیا انسانوں کو اغوا کر لیتے ہیں، فقال ما لهم الى ذلك سبیل، ان لوگوں کا کوئی ان کی نہیں پہنچ سکتی، دسترس میں نہیں ہے، یہ جنات انسانوں کی دسترس کے اوپر نہیں ہو سکتے، لیکن کون سا انسان؟ لمن یکلم بہذه الکلمات، جو یہ دعا پڑھے، انسانوں میں سے جو یہ دعا پڑھے گا وہ جنات کے اس شر سے محفوظ ہو جائے گا، اسے اغوا نہیں کر سکتے۔ پھر امام علیہ السلام نے وہ دعا بیان فرمائی اور بیان کیا کہ وہ صبح ہو یا شام ہو وہ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، اذا امسا و اصبحا، کہ وہ صبح بھی یہ کلمات پڑھے اور شام کو بھی یہ دعا پڑھے۔ وہ کیا ہے دعا؟ قرآن کی اس آیت سے شروع ہوتی ہے دعا کہ یا معشر الجن والانس
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم اللہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل کے فرار کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی پاس جو سلطنت و سلطان اور قدرت ہے اس کے بغیر تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر آگے نیچے موجود ہے، بقیہ دعا کے کلمات موجود ہیں، اور اس کے درمیان امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ منسوب چند چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ دعا ہم ابھی ترک کرتے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے، اس کو آپ کتابوں میں آگے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگلا واقعہ ہے، اصل میں یہ واقعہ سنانا مقصود تھا، اور اس کے آغاز میں یہ ایک اور روایت سے یہ اتنا استفادہ کہ جن اغوا کر سکتے ہیں، امام نے انکار نہیں کیا، زید ذرات کی اس کتاب کے مطابق انکار نہیں فرمایا، بلکہ علاج بتایا کہ یہ دعا پڑھو صبح بھی اور شام بھی یہ دعا پڑھو۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ زید ذرات ذکر کرتے ہیں، حججنا سنتاً، ہم ایک سال حج پہ تھے، فلما صرنا فی خرابات المدینہ، ہم جب مدینہ منورہ کے ویران علاقوں میں پہنچے، بین الحیطان، تو دیکھا کہ آس پاس بڑی بڑی دیواریں نما بنی ہوئی ہیں۔ آپ جائیں مدینہ میں، اس کے اطراف میں جائیں، بڑے عجیب بیابان، آج بھی اسی طرح بیابان ہی موجود ہیں۔ مدینہ کی آبادی تو بڑھ گئی ہے، لیکن مدینہ میں ایک تو پرانے یہودیوں کی تمام چیزیں اسی طرح موجود ہیں، قلعے ہیں، ان کے گھر ہیں، آثار ہیں، اور ہر وہ چیز جو اہل بیت علیہ السلام یا بنی ہاشم کے ساتھ منسوب ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں گرا دی ہیں، بالکل پلین سنگ مرمر کی انہوں نے یا دیواریں بنا دی ہیں، یا انہوں نے صحن بنا دی ہیں، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو تعلق رکھتی تھی اسے انہوں نے گرا دیا، اکا دکا چیزوں کے علاوہ۔ لیکن یہودیوں کی ساری چیزیں آباد ہیں، یہ جو جائے اس منظر کو دیکھ سکتا ہے۔ انہی میں یہ بیابان بہت ہیں، صحرا فوراً ہی شروع ہو جاتے ہیں، بیابان وادیاں اچانک آ جاتی ہیں، پہاڑی سلسلے تھوڑا آگے جائیں گے اچانک ایسا محسوس ہوگا ٹیلوں میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح سے بیان کیا کہ بین الحیطان افتقدنا رفیقا لنا من اخواننا، ہمارے بھائیوں میں سے ایک ہمارا دوست تھا، یعنی مومنین میں سے ایک ہمارا مومن بھائی تھا، دیکھا کہ وہ غائب ہے، فطلبناہ فلم نجد، بڑا ڈھونڈا لیکن نہیں ملا، فقال لنا الناس بالمدینہ، تو مدینہ کے لوگوں نے ہمیں کہا ان صاحبکم اختطفتہ الجن، تمہارے ساتھی کو جن اغوا کر کے لے گئے۔ فدخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، وہ مدینہ میں ہی ہوتے تھے امام صادق علیہ السلام، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، واخبرت بحالہ، بیان کیا ساری بات، وبقول اہل المدینہ، اور لوگوں کا بھی بیان کیا کہ لوگ تو مدینہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن نے اغوا کر لیے۔ فقال علی، امام علیہ السلام نے زید کو کہا، اخرج الی المکان الذی اختطف، اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں سے وہ غائب ہوا ہے، اچک لیا گیا، او فقال افتقد، یعنی اسے غائب کر دیا گیا ہے۔ فقل بأعلی صوتک، اونچی آواز میں وہاں پہ کہو، یا صالح بن علی، اے صالح بن علی، ان جعفر بن محمد یقول لکا، جعفر بن محمد علیہ السلام وہ تمہیں کہتا ہے، اہکذا عاہدت وعاقدت الجن علی بن ابی طالب، کیا اس طریقے سے علی بن ابی طالب سے کیا ہوا معاہدہ اور عقد و پیمان تم لوگ نبھاتے ہو؟ اطلب فلانن، اسے لے کے آؤ اس بندے کو، فلان یعنی اس بندے کا نام لو، حتی تؤدیہ الی رفقائہ، یہاں تک کہ وہ شخص اپنے دوست احباب تک پہنچ جائے۔ ثم قل، اور پھر یہ کہنا، یا معشر الجن، ایک گروہ جن، عزمت علیکم بما عزم علیکم علی بن ابی طالب، میں نے وہی ارادہ کر لیا تم لوگوں کے خلاف جو ارادہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا تھا، لما خلیتم عن صاحبی، کہ جب تم لوگوں اپنے صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، وَأَرْشَدْتُمُوهُ، اور تم لوگوں نے پھر اس کی رہنمائی کی تھی، الی الطریق، راہ کی طرف۔ خلیتم عن صاحبی، یعنی تم نے اپنے صاحب کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور تم لوگوں نے اس کو پھر ایک خاص راہ کی طرف، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ممکن ہے امام علی علیہ السلام کی کسی جگہ سخت جنگ ہوئی ہو، وہ ہم پہلے بھی ایک واقعہ اس طرح کا پڑھ چکے ہیں امام علی علیہ السلام کی جنگ کا، بعض بھاگ گئے
جو موجود تھے بعض ایمان لائے اور جو ایمان نہیں لائے ان سے جنگ کی. تو انہوں نے ممکن ہے معاہدہ کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کی طرف یہ اشارہ. فقال فعلت ذلك، جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے جا کے یہی کیا. زید کہتے ہیں فلم البس اذا بصاحبی، تھوڑی دیر مجھے گزری تھی وہ میرا دوست موجود تھا وہاں پہ، یعنی ہمارا ساتھی. فقد خرج علی من بعد الخرابات، وہ بعض ویران جگہوں سے نکل کے ہمارے پاس آ گیا. فقال ان شخصا ترى علی ما رأیت صورتا، تو وہ اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ترى علی، کہ میرے سامنے ایک صورت اس کی اختیار ہوئی کہ ما رأیت صورتا الا وهو احسن منها، کہ اس سے بہترین خوبصورت میں نے نہیں دیکھی. یعنی اچانک ایک شخص کی شکل میرے سامنے عیاں ہوئی، اس سے بہتر میں نے شکل و صورت نہیں دیکھی تھی. فقال یا فتى اظنک تتولى آل محمد، کہ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ تم آل محمد سے بڑی محبت رکھتے ہو، ان سے تولا کرتے ہو، محبت رکھتے ہو. فقلت نعم، میں نے کہا کہ بالکل ان سے محبت رکھتے ہیں. یعنی یہ زید ہی بیان کر رہا ہے کہ اب ایک شخص آیا ترى علی، اچانک میرے سامنے ایک صورت ظاہر ہوئی اور وہ بڑی خوبصورت شکل اس نے اختیار کی ہوئی تھی، اور کہا کہ اے جوان مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم بہت محبت رکھتے ہو آل محمد سے. تو کہا، اس نے کہا کہ بالکل میں محبت رکھتا ہوں. قال ان هؤلاء رجل من آل محمد هل لك ان تؤجر وتسلم علیہ، کہ یہاں پہ مدینہ کی طرف اشارہ، ایک شخص آل محمد میں سے رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ تم جاؤ اور ان کے خدمت میں ہمارا سلام بھی پیش کرو اور ہمارے لیے گزارش کرو ان کی خدمت میں. فقلت بھلا، کیوں نہیں. فادخلنی بین هذه الحیطان وهو یمشی امامی، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے انہی حیطان اور دیواروں میں اور خرابے میں، خرابے ہوتے ہیں نا اجڑے ہوئے گھر جیسے ہوتے ہیں، ادھر خرابے سے مراد کیا ہے؟ اجڑے ہوئے گھر جن کی چھتیں گر چکی ہیں، کچھ دیواریں گر چکی ہیں، ویران اجڑے ہوئے یہ علاقے موجود ہیں. تو وہ یمشی امامی، وہ میرے آگے آگے چل رہا تھا. فلما انصار غیر بعید، کہ ہم چلتے چلتے تھوڑا ہی ابھی دور نکلے تھے، زیادہ دور نہیں گئے تھے. نظر تو فلم ارى شیئا، میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے آس پاس. وغشی علی، پھر میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. فبقیت مغشیا علی لا ادری، پھر رہا میں بے ہوش مجھے پتہ ہی نہیں لگا اب ہوا کیا ہے. این انا من ارض اللہ حتی کان الان، یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بتا رہا ہے جو اغوا ہوا تھا، وہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں کیسے اغوا ہوا، کہ اچانک میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے یہ کہا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ میں اس کو بتاؤں کہ ہم ان ویرانے سے باہر نکل آئیں تو میں اسے لے جاؤں. تو پھر ابھی تک سارا واقعہ یہ تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں. حتی کان الان فَإِذَا قَدْ أَتَانِي آتٍ وَحَمَلَنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي إِلَى الطَّرِيقِ، پھر آنے والا آیا اور مجھے اٹھایا اور پھر اس راہ کے اوپر مجھے اس نے چلا دیا. فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام بِذَلِكَ، اب اس شخص نے جو اس کا رفیق تھا جو باتیں بتائی تھی میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ذکر کی. تو امام نے فرمایا ذَلِكَ الْغُوَّالِ، یا غول، غول بھی ہے نا ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے چڑیلیں، حالانکہ چڑیلے چیزیں کوئی نہیں ہے. غول وہ جنات ہیں کہ جو انسانوں کو اغوا کرتے ہیں. غول کا ترجمہ یہ ہے، صحیح. غول یا غوال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غول ہے، نوع من الجن، جن کی ایک نوع ہے. یغتال الانسان، انسان کو اغوا کرتے ہیں یہ. فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فَلَا تَسْتَرْشِدُهُ، اگر ایک اکیلا شخص ہو تو تم اس کی رہنمائی کہیں نہ کرو آگے پکڑ کے، کیونکہ وہ بیچارہ اغوا اسی طرح ہوا نا. زید کو اب وہ جو دوست تھا ان کا اغوا کیسے ہوا، تو اس نے خود اپنا واقعہ بتایا کہ ترى علی، اچانک ایک صورت میرے سامنے آیا ہوئی، اس سے خوبصورت بہتر، میں نے یعنی بڑا وہ نیک بندہ لگ رہا تھا. اس نے کہا علی محمد سے تم محبت رکھتے ہو. کہتے ہیں میں نے اقرار کر لیا ان کے سامنے، کیونکہ کافر جن تو نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. تو کہا کہ پھر مجھے بھی رہنمائی کرو اس شخص کی طرف، تو میں اس خرابے سے تمہیں باہر نکالتا ہوں. وہ آگے آگے چلا، یہ پیچھے پیچھے چلے. تو اچانک دیکھا کہ وہ نہیں ہے، اور پھر بے ہوشی مجھ پہ طاری ہوئی، اور پھر ابھی تک میں بے ہوش ہی پڑا تھا.
پھر مجھے اٹھایا تو کہا کہ اس طرف چل پڑو، میں چلا ہوں تو آپ لوگوں تک پہنچ گیا۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ راہ میں آپ اکیلے بندے کو دیکھیں تو بھاگ ہی جائے فوراً، صحیح ہے، تھوڑا سا بہت اس کے وہ دیکھ لیں، ادھر کھڑے کھڑے ہی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ادھر سے جائیں ادھر جائیں کافی ہے بھائی۔ اچانک نظر آ جائے تو تھوڑا پریشان ہو جائیں کہ کہاں یار آپ دائیں بائیں کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فَلَا تَسْتَرْشِدْهُ وَإِنْ أَرْشَدَكُمْ، اگر وہ تم لوگوں کو رہنمائی کرے، اگر تنہا شخص ہو تم تو رہنمائی نہ کرو، نہ راستے بتاؤ، اگر وہ تمہاری رہنمائی کرے فَخَالِفُوهُ، تو اس کے برخلاف چلو۔ اگر اکیلا کوئی جگہ پہ بیٹھا ہے فَخَالِفُوهُ، تو مخالفت کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فِي خَرَابٍ، اور اگر کسی خرابے میں، ویرانے میں، اجڑی ہوئی جگہوں کے اوپر تم نے دیکھا ہے وَقَدْ خَرَجَ عَلَيْكَ، اور تمہاری طرف کوئی بندہ آ کے نکل آیا ہے، أَوْ فِي فَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ، یا زمین سے کوئی اچانک چیز سامنے آ گئی ہے، فَأَذِّنْ فِي وَجْهِهِ، تو اس کے چہرے کے اوپر اذان پڑھو۔ اذان کا ہمارے ہاں معتبر روایات میں آیا ہے کہ اذان ایک ہے، انشاءاللہ اگلا درس ہمارا ان کے دفع کے اعتبار سے ہوگا، شرور جنات کو کس طرح دفع کیا جائے، اگلا درس انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم دیکھیں گے۔ وَارْفَعْ صَوْتَكَ، اور اونچی آواز میں اذان کہو، وَقُلْ، اور کہو سبحان اللہ الذی جعل فی السماء نجوما رجوما للشیاطین، پاک اور منزہ ہے وہ اللہ کہ جس نے آسمانوں میں ستاروں کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ عزمت علیک یا خبیث بعزیمت اللہ، اللہ کے عزیمت میں سے میں نے عزم کیا ہے تیرے خلاف خبیث، التی عزم بہا امیر المومنین علی بن ابی طالب، وہی عزم اور ارادہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا تھا۔ وَرَمَيْتُ بِسَهْمِ اللَّهِ الْمُصِيبِ، میں اللہ کا وہ تیر تجھے ماروں گا کہ جو تجھ کو لگ گیا، جو لگتا ہے، الَّذِي لَا يُخْطِي، جس میں خطا کوئی نہیں ہے، یعنی نشانہ خطا نہیں جاتا۔ وَجَعَلْتُ سَمْعَ اللَّهِ عَلَى سَمْعِكَ، اور اللہ کے سننے کو میں نے تیرے اوپر قرار دیا ہے، وَبَصَرِكَ، اور تیری آنکھوں کے اوپر قرار دیا ہے۔ وَدَلَّلْتُكَ بِعِزَّةِ اللَّهِ، اللہ کی عزت کے واسطے یا اس کے ذریعے سے میں تجھ کو وَذَلَّلْتُ، ذلیل و خوار کرتا ہوں اللہ کی عزت اور قدرت اور قوت کے ذریعے سے۔ وَقَهَرْتُ سُلْطَانَكَ بِسُلْطَانِ اللَّهِ، اور اللہ کی سلطنت اور سلطانیت کے ذریعے سے تیری سلطنت کے اوپر غالب آتا ہوں۔ یا خبیث لا سبیل لک علیہ، اے خبیث تیرے پاس کوئی میرے اوپر راہ نہیں ہے کہ آ کے تو میرے اوپر غالب ہو جا۔ یہ وہ دعا ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْهَرُهُ إِن شَاءَ اللَّهُ وَتَصْرِفُهُ عَنْكَ، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم یہ پڑھو گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ غالب آ جاؤ گے اور اس سے اپنے آپ کو دور کر لو گے، پھیر دو گے اپنے۔ فَإِذَا ضَلَلْتَ الطَّرِيقَ، اور اگر تم راستہ گم کر بیٹھو، فَأَذِّن بِأَعْلَى صَوْتِكَ، تو اونچی آواز میں آذان دو۔ وَقُلْ، اور پھر یہ کہو یا سیارۃ اللہ، اے اللہ کے لشکر، چلنے والے قافلے ہوتے ہیں نا، یا یہ کہہ لیں اے الہی قافلو، اے اللہ کے قافلو، دلون علی الطریق، سیدھی راہ جو راہ بنتی ہے اس راہ کے اوپر میری رہنمائی کرو۔ یرحمکم اللہ، اللہ تم لوگوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ ارشدونا یرشدکم اللہ، تم نے اگر مجھ کو صحیح راستہ بتا دیا اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت فرمائے گا۔ فَإِنْ أَصَبْتَ، اگر تم سیدھی راہ کی طرف چل پڑے، یعنی تم پھر سیدھی راہ کی طرف چل پڑو گے۔ وَإِلَّا نَادِي، یا پھر اگر تم صحیح راہ کے اوپر چل دوڑے، راستہ گم گئے تھے اور راہ مل گئی تو بہت خوب، نہیں ملی تو پھر کہو یا عطاۃ الجن و یا مرادۃ الشیطان، اے جنوں کے نافرمان جنات، اے شیاطین، مرادہ الشیاطین ٹھکرائے ہوئے جنات، رد کیے ہوئے جنات، جنہیں راندہ درگاہ کیا ہو، نکال دیا گیا ہو۔ ارشدونی و دلونی علی الطریق، کہ مجھے راہ کے اوپر چلاؤ اور مجھے صحیح راستہ بتاؤ۔ وَإِلَّا أَسْرَعْتُ لَكُمْ بِسَهْمِ اللَّهِ الْمُصِيبِ،
تو وَإِلَّا میں تیزی کے ساتھ اللہ کے اس تیر کے ساتھ آؤں گا کہ جو جا کے تمہیں لگے گا ایاکم عزیمت علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب علیہ السلام علیہ ارادے کے ساتھ یہ تیر تمہارے اوپر چلاؤں گا۔ یا مرادت الشیاطین، اے دھتکارے ہوئے شیاطین، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر استطاعت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے دائرے سے تم فرار کر لو، فانفذوا، کر کے دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی اس سلطانیت کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے، مبین، کہ جو سلطنت اللہ کی واضح ہے، اللہ غالبکم، اللہ تمہارے اوپر غالب آنے والا ہے، وقاہرکم، اور تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرنے والا ہے، بسلطانہ القاہر، اپنے غالب آنے والی سلطنت کے ذریعے سے، ومذللکم بعزت المتین، اور اپنی قوت متین اور محکم قوت کے ساتھ تمہیں ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے رخ پھیر دیا، سورۃ توبہ آیت نمبر 129، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجیے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، تو فقط اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ رب عرش عظیم، عرش عظیم کا رب ہے، وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ، تم اونچی آواز میں آذان دو، ترشد، تمہاری رہنمائی کر دی جائے گی، وَتُصِبِ الطَّرِيقِ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، مشیت الہی ہوئی تو تمہیں اپنی راہ مل جائے گی۔ یہ آپ نے دیکھا زید ذرات کے حوالے سے کہ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ہماری مختلف کتب میں اس کو پھر اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی من لا یحضر الفقی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، کیونکہ من لا یحضر الفقی معتبر ترین کتب احادیث میں سے ہے، اور اس کی جو روایات ہیں وہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں فرمایا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا توغلت لکم الغول، اگر یہ اغوا کرنے والے جنات تمہارے اوپر آن پڑیں، فاذنوا، تو پھر تم لوگ کیا کرو، آذانیں دو، یعنی اونچی آواز میں آذان دو۔ یہی وجہ کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں، یعنی علت یہ روایات میں بیان نہیں کی گئی، مراد یہ کہ چھوٹے بچے کو جب دائیں کان میں آپ اذان اور بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں، یہ حکمت الہی سے خالی چیزیں نہیں ہیں، ہمیں تو بس مستحب کا پتہ ہے اور انجام دینا چاہیے مستحب کا، بقیہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قرار دی ہیں، لیکن ان چیزوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، یعنی آذان شیاطین کے فرار اور بھاگنے کا سبب ہے۔ اور ہمارے پاس اس طرح سے چند واقعات ہیں سمندر کے اندر کشتی اور اس کے ضمن میں، کہ ان واقعات کو اگر ہم اگلے درس میں پڑھ سکے تو دیکھیں گے، وَإِلَّا اگلے درس میں علاج دیکھیں گے۔ بس ہمارے پاس جنات کے شرور کے اعتبار سے چند چیزیں جمع ہوگی، اب ہم جمع کرتے ہیں، تجزیہ تحلیل طویل نہیں کریں گے، اگلے درس میں دیکھیں گے، کیونکہ عرض کیا یہ علوم غرائب سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ان روایات کے مطابق جو شیاطین ہیں وہ انسانوں کے اوپر جادو کے ذریعے سے ایک نفوذ پیدا کر سکتے ہیں، جسم انسان کے اوپر مرض کی صورت میں لاحق ہو سکتے ہیں، دیوانگی اس کے اوپر طاری کر سکتے ہیں، مجنون اور جن ایک ہی چیز ہے، جن کی جب شدت ہو جاتی ہے تو وہ بندہ مجنون کہلاتا ہے۔ مجنون در حقیقت عربی لفظ ہے، جن زدہ کو مجنون کہتے ہیں، اردو میں پھر دیوانہ، یعنی اگر کوئی جن زدہ ہو جائے وہ خاص نوعیت کی حرکتیں کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مجنون۔ ہمارے یہاں بعض کا جب بچوں کو شوخی چڑھ جاتی ہے یا جوانوں کو عشق چڑھ جاتا ہے، کوئی محلے یا آس پاس گلی میں اسے کوئی چڑیل نظر آ جائے تو اس کے دل کی وابستگیاں بندھ جاتی ہیں، تو پھر اس کی حالت بھی مجنون والی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ کئی شیاطین میں گرفتار ہو گیا، تو یہ مجنون اسی لیے نام رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال قلیل ہے، اگرچہ جتنی قلیل روایات اور آیات اتنا قلیل واقعہ، کیونکہ ہر وہ امر کے جو کثیر ہے اس کی رہنمائی اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے کثیر رکھی ہے۔ لیکن ایک وہ روایت ہمارے پاس آ گئی، آپ نے اسے ملاحظہ کیا ہماری کتب میں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں۔ دوسری روایت آپ نے دیکھا کہ وہ آ کے چڑھتی تو نہیں ہے انسان کے اوپر، لیکن خوف طاری کرتی ہے۔
چیخے چلائے گی، تنگ کرے گی، لمبا سا سایہ کر دے گی، بندے کو جگا دے گی. حالانکہ ابو دجانہ نمازی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن پورے صحن میں اچانک چھا جائے گا کالا اندھیرا ٹائپ. جیسے کہ آپ نے ابو دجانہ کی حرص میں دیکھا، میں سو رہا ہوتا ہوں، اچانک دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز بجلی سی چمکی ہے، پھر کالا سیاہ رنگ آ گیا، پورے کے پورے میں صحن کو چھا گیا ہے، سونے نہیں دیتی یہ چیزیں. بس یہ والا تنگ ہے. تیسرا آپ نے بچوں کا سنا، چھوٹے بچوں کو رولائیں گے، پتھر مار دیں گے، چیز کوئی گرا دیں گے، اس طرح کے امور سامنے لاتے ہیں. چوتھا آپ نے امر دیکھا کہ اغوا کر لیتے، بندے کو بے ہوش پڑا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، کہیں اور سے اٹھا کے پھر آپ لے آئیں تو لے آئیں. ان سب چیزوں میں دفع کیا ہے. ایک تو آپ دو علاج پڑھ چکے، بلکہ دو کہہ لیں. ایک دعا ہے جو اس میں مذکور تھی، حرص کہہ لیں، دعا کہہ لیں، ایک ہی چیز. اور دوسرا ہے اونچی آواز میں آذان دینا. بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین.